برادران اسلام، آج کی نشست میں تکبیرات تشریق کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، ان کلمات کو تکبیرات تشریق کہا جاتا ہے، اور 9 ذی الحج کی صبح کی نماز سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک ان کا پڑھنا واجب ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی فرمان کی روشنی میں نماز با جماعت کے بعد شہر میں مردوں پر واجب ہے، یعنی نماز با جماعت ہو تو واجب ہے، اگر اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو واجب نہیں۔ اسی طرح شہر میں ہو، دیہات میں واجب نہیں، اور مردوں پر واجب ہے، خواتین پر واجب نہیں، اور مقیم پر واجب ہے، مسافر پر واجب نہیں ہے۔ لیکن صاحبین کے نزدیک ہر فرض نماز کے بعد ان کا پڑھنا واجب ہے، خواہ وہ فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے یا اکیلے مرد پڑھیں یا عورت، اسی طرح شہر میں ہو یا دیہات میں مسافر پڑھے یا مقیم پڑھے، تو جو بھی فرض نماز پڑھے گا ان ایام میں، یعنی یہ جو نمازیں 9 ذی الحج کی صبح سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک تقریباً یہ 23 نمازیں بنتی ہیں، یعنی 20 اور 3 نمازیں، تو ان نمازوں میں سے جب بھی کوئی نماز پڑھی جائے گی فرض، جس حالت میں بھی، انفرادی حالت میں یا جماعت سے، تو اس کے بعد ان کلمات کا پڑھنا واجب ہے۔ اور علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رد المحتار کی 2 جلد صفحہ نمبر 179 پر لکھتے ہیں کہ فقہائے احناف کا فتویٰ بھی صاحبین کے قول پر ہے، یعنی مفتبع قول یہی ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد ان کلمات کا پڑھنا واجب ہے۔ اس سلسلے میں امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سنن کبریٰ میں حدیث پاک لائے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکبر یوم عرفۃ صلاۃ الغداۃ الی صلاۃ العصر آخر ایام التشریق، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم 9 ذی الحج کی صبح کی نماز سے لے کر ایام تشریق کے آخری روز عصر کی نماز تک، یعنی 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک آپ تکبیر پڑھتے تھے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہدایہ کی شرح میں لکھا ہے کہ یہ مبارک کلمات اس وقت ادا کیے گئے جب میدان مینا میں جد الانبیاء سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے لخت جگر کی گردن پر چھری رکھ کر انہیں راہ خدا میں قربان کر رہے تھے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امی کو میڈھا دے کر بھیجا، وہ ابھی فضاؤں میں تھے، تو یہ عجیب منظر دیکھ کر حیرت کا اظہار کرنے لگے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اوپر نگاہ اٹھا کے دیکھا، حضرت جبریل کو دیکھ کر کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو نیچے حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو ان 3 شخصیات کے ان کلمات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا پسند کیا کہ امت محمدیہ کے افراد میں ان کی سنت کو برقرار رکھا، تاکہ یہ مبارک کلمات ادا ہوتے رہیں اور ان کی سنت پر تا قیامت عمل ہوتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔